حضرت سرکار غوث العظم شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی ولادت بسعادت ملک ایران کے صوبے تبرستان کے علاقے گیلان کے نحیف نامی قصبے میں یکم رمضان المبارک سن 471 ہجری میں ہوئی تھی۔ آپ کے والد بزرگوار کا اسم شریف محمد الورود، کنیت ابو صالح موسیٰ اور لقب جنگی دوست تھا، اس لیے کیونکہ آپ ہمیشہ اپنے نفس سے جنگ کیا کرتے تھے۔ آپ سادات بنی حسن المجتبی علیہ السلام سے ہیں۔ حضور غوث اعظم کی والدہ ماجدہ کا اسم شریف سیدہ ام الخیر امۃ الفاطمہ تھا، جو حضرت سید عبداللہ سومائی رحمۃ اللہ علیہ کی دختر تھیں۔ حضور غوث اعظم کی عمر جب 18 سال کی ہوئی تو حصول علم کے لیے بغداد جانے کی خواہش اپنے والدہ محترم کے گوشے گزار کی۔ بغداد جیلان سے کم و بیش 400 میل کی دوری پہ واقع ہے۔ اس لمبے سفر میں بہت سے خطرات پنہاں تھے، لیکن جس عزم کا اظہار حضور غوث پاک نے کیا، آپ کی والدہ جو پاک باطن کی مالک تھیں اپنے فرزند کو کیسے روک سکتی تھیں؟ چنانچہ حضور غوث پاک اپنی والدہ سے رخصت ہو کر بغداد جانے والے قافلے کے ہمراہ ہو لیے۔ قافلہ ہمدان تک تو باخیریت پہنچ گیا، لیکن جب ہمدان سے آگے ترتنگ سنسان کوہستانی علاقے میں پہنچا تو 60 ڈاکوؤں کے ایک جتھے نے قافلے پہ حملہ کر دیا۔ اس جتھے کے سردار کا نام احمد بدوی تھا۔ قافلے کے لوگوں میں ان خونخوار ڈاکوؤں کے مقابلے کی سکت نہ تھی۔ ڈاکوؤں نے قافلے کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا۔ اتفاقاً ایک ڈاکو کی نظر سیدنا حضور غوث پاک پر پڑی۔ اس نے آپ سے پوچھا، کیوں لڑکے، تمہارے پاس کچھ ہے؟ آپ نے بلا خوف و ہراس جواب دیا، میرے پاس 40 دینار ہے۔ وہ ڈاکو آپ کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گیا۔ آپ نے وہی جواب ڈاکوؤں کے سردار کو بھی دیا اور اپنی گدڑی پھاڑ کر 40 دینار ان کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا کہ میری ماں کا حکم تھا کہ جھوٹ مت بولنا، سچ کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ چنانچہ آپ کے اس جواب سے ڈاکوؤں کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ وہ آپ کے قدموں میں گر پڑا اور سچے دل سے توبہ کر لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے تمام ساتھیوں نے بھی آپ کے ہاتھوں پہ توبہ کیا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے آپ سے کہا کہ ہم نے اتنے سال اللہ کے عہد کو توڑا ہے، اب آئندہ اس گناہ سے سچی توبہ کرتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہوئے ڈاکو نے قافلے کا سارا سامان واپس کر دیا۔ مجاہدات و ریاضات۔ شیخ احمد بن ابو بکر حریمی فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ میں 25 سالوں تک تنہا عراق کے بیابانوں اور ویرانوں میں چلتا رہا۔ نہ لوگ مجھے جانتے تھے اور نہ میں کسی کو جانتا تھا، البتہ جنات رجال الغیب علم طریقت کی تعلیم حاصل کرتے۔ شیخ ابو القاسم عمر بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک نے فرمایا، ابتدائی سیاحت میں مجھ پر بہت احوال طاری ہوتے تھے، میں اپنے وجود سے غائب ہو جاتا اور اکثر اوقات بے ہوشی میں دوڑا کرتا تھا۔ جب وہ حالت مجھ سے اٹھ جاتی تو میں اپنے آپ کو ایک دور دراز مقام میں پاتا۔ شیخ ابو العباس احمد بن یحییٰ بغدادی
فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ میں 40 سال عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتا رہا اور 15 سال ساری رات ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر صبح تک پورا قرآن مجید مکمل کرتا رہا۔ شیخ ابو العباس فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ میں برج اجمی میں 40 سال رہا۔ میں نے اس میں اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ جب تک وہ نہ کھلائے گا میں نہ کھاؤں گا اور پیوں گا۔ اس عہد کے 40 دن بعد حضرت شیخ ابو سعید مخزومی نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے آپ کو کھلاؤں۔ محی الدین کی وجہ تسمیہ۔ حضور غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سیر و سیاحت کی غرض سے شہر بغداد سے باہر نکلا۔ واپسی پر راستے میں ایک آدمی بیمار زندگی سے لاچار، خستہ و خراب حال میں میرے سامنے آ گیا اور میرے سامنے گر پڑا اور التجا کی، یا سیدی میری دستگیری کرو اور میرے اس برے حال پر رحم فرما کر مسیحائی نفس سے پھونک مارو تاکہ میری حالت درست ہو جائے۔ حضور غوث پاک نے اس پر دم کیا۔ دم کرنا ہی تھا کہ وہ پھول کی طرح تر و تازہ ہو گیا اور کہنے لگا، یا عبد القادر، مجھ کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہا کہ تو میرے نانا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام ہے۔ اس نے کہا کہ آپ نے درست فرمایا، اب مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ سے زندہ کیا ہے، آپ محی الدین ہیں۔ تفویض سجادہ۔ حضرت شیخ ابو محمد بطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے باوقت شہادت اپنا سجادہ ایک بزرگ کے حوالے کر کے وصیت فرمائی تھی کہ 5ویں صدی کے آخری میں اولاد امام حسن علیہ السلام سے ایک بزرگ سید عبد القادر پیدا ہوں گے۔ یہ سجادہ ان کے لیے ہے، ان کے ظہور تک ایک دوسرے سے منتقل ہوتے ہوئے ان کے پاس پہنچنا چاہیے۔ چنانچہ وہ سجادہ حضور غوث اعظم کے ظہور تک امانتاً منتقل ہوتا رہا۔ آخر ماہ شوال سن 497 ہجری میں ایک بزرگ نے حضور غوث اعظم کی خدمت میں پیش کر دیا اور یہی سجادہ حضور غوث پاک نے اپنے حقیقی بھانجے حضور غوث العالمین امیر کبیر سید قطب الدین محمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا کر دیا۔ حضور غوث پاک کے بھائی بہن۔ حضور غوث پاک کے ایک بھائی حضرت سید رشید الدین احمد گیلانی، جبکہ 2 بہنیں حضرت سیدہ بی بی جمیلہ خاتون عرف ام زینب، جو سرکار غوث العالمین امیر کبیر سید قطب الدین محمد المدنی الکڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ ہیں، اور حضرت سیدہ بی بی نصیبہ خاتون، جو حضرت سید جمال الدین حسینی جان من جنتی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ہیں۔ حضور غوث پاک کے کرامات۔ حضرت غوث اعظم سید عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لاتعداد کرامات ہیں۔ چنانچہ شیخ علی بن ابو نصر الہائتی نے 562 ہجری میں فرمایا، میں نے اپنے اہل زمانے میں سے کسی کو حضور غوث اعظم سے بڑھ کر صاحب کرامات نہیں دیکھا۔ جس وقت کوئی شخص آپ کی کرامات دیکھنے کی خواہش کرتا تو دیکھ لیتا اور کرامات بھی آپ سے ظاہر ہوتی۔ شیخ ابو عمر عثمان صریفینی کا قول ہے کہ سیدنا غوث اعظم کے کرامات سلک مروارید کے مثل تھے، جس میں یکے بعد دیگرے لگاتار موتی ہوں۔ اگر ہم میں سے ہر دن کوئی کرامات دیکھنا چاہتا تو دیکھ لیتا۔ شیخ عزیز الدین بن عبد السلام اور امام نووی فرماتے ہیں کہ کرامات سیدنا غوث اعظم بہت کثرت سے ہیں۔ ان تمام اولیاء اللہ کے اقوال سے ثابت ہے کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے لاتعداد کرامات صادر ہوئی۔
حضور غوث اعظم کا سلسلہ نسب و بیت و خلافت جدیہ۔ حضور غوث اعظم شیخ سیدنا عبدالقادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت و خلافت حاصل کیا اپنے والد بزرگوار حضرت محمد الودود ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے اپنے والد حضرت ابو عبداللہ جیلی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے اپنے والد حضرت محمد مورث رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے اپنے والد حضرت یحییٰ زاہد رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے اپنے والد حضرت محمد بابن رومیہ رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے اپنے والد حضرت داؤد الامیر امجد رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے اپنے والد حضرت ابو عمرو موسیٰ ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے اپنے والد حضرت ابو محمد عبداللہ رضا عرف عبدالشیخ صالح رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے اپنے والد حضرت سیدنا موسیٰ الجون رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے اپنے بڑے بھائی اور خاندان و سلسلہ عالیہ قطبیہ کے جد اعلیٰ حضرت سیدنا امام محمد نفس زکیہ علیہ السلام سے، اور انہوں نے اپنے والد حضرت سیدنا امام عبداللہ المحض علیہ السلام سے، اور انہوں نے اپنے والد حضرت سیدنا امام حسن المثنیٰ علیہ السلام سے، اور انہوں نے اپنے والد بزرگوار حضرت سیدنا سرکار امام مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے، اور انہوں نے اپنے والد بزرگوار حضرت امام سیدنا سرکار مولا علی شیر خدا علیہ السلام سے، اور انہوں نے اپنے چچیرے بھائی و سسر حضرت سیدنا سرکار مولا رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور انہوں نے اللہ رب العزت سے۔ حضور غوث پاک کا وصال اور آپ کے ازواج و اولاد۔ آپ کا وصال 11 ربیع الثانی سن 561 ہجری کو ہوا، اور آپ کی مزار مبارک بغداد میں مرج خلائق خاص و عام ہے۔ بحوالہ کتاب عوارف المعارف آپ کی 4 بیویاں اور 49 اولادیں تھیں، جن میں سے 20 بیٹے اور 29 بیٹیاں تھیں۔ بیٹوں میں مشہور بیٹے آپ کے اس طرح ہیں: حضرت شیخ عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عبد الجبار رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ محمد عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ، اور انہی فرزندوں سے دنیا میں آپ کی نسل پھیل گئی اور سادات گیلانی یا جیلانی سے مشہور و معروف رہی۔